السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ایک سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کثرت سے حدیث بیان کرنے سے منع کیا، جب وہ نہیں مانے تو ان کو قید میں ڈال دیا۔ آیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قید میں کیوں ڈالا تھا؟ یہ سوال بارہا انٹرویوز میں پوچھا جا چکا ہے، اور خصوصاً حدیث کا انکار کرنے والے لوگ عموماً اس واقعے کو بیان کر کے حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس روایت کو دو طرح سے دیکھا جائے گا، ایک تو درایتاً یعنی عقلی طور پر کیا یہ بات ممکن ہے، اور دوسرا سنداً کہ آیا یہ روایت واقعی ہی معتبر سند کے ذریعے منقول ہے یا من گھڑت ہے۔ تو عقلی طور پر اگر دیکھا جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں سے تھے اور سب سے زیادہ قدیم الاسلام تھے، بالکل ابتدا میں اسلام لے کر آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کی بڑی عزت و عظمت اور احترام تھا، حتیٰ کہ جب ان کو مدینہ سے عراق بھیجا تو اہل عراق پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا احسان جتلایا اور فرمایا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس بھیج کر اپنے مقابلے میں تم لوگوں کو ترجیح دے رہا ہوں، یعنی مجھے ابن مسعود کی ہر قدم پر ضرورت تھی، اس کے باوجود میں ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے عہد خلافت میں عبداللہ بن مسعود کا مستقل قیام عراق میں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ کوفہ اور بصرہ کے نئے اسلام میں داخل ہونے والے باشندوں کو دین کی تعلیم دیں اور شریعت کے احکام سکھائیں، اور ظاہر ہے کہ بعض احکام تو قرآن عظیم سے ماخوذ ہیں، لیکن اکثر و بیشتر احکام سنت اور حدیث سے ماخوذ ہیں۔ پھر بھلا کون باور کر سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حدیثیں بیان کرنے پر قید و بند میں ڈال سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کو بھیجا ہی اس غرض سے تھا کہ قرآن و حدیث کی تعلیم و اشاعت کی خدمت انجام دیں۔ تو معلوم ہوا کہ اول تو دارالخلافہ یعنی مدینہ منورہ میں ان کا قیام ہی بہت کم رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور مستقل قیام ان کا عراق میں رہا، کوفہ اور بصرہ میں، اور بالفرض اگر زیادہ روایتیں بیان کرنے کی وجہ سے ان کو قید کیا بھی تھا، یا کرنا جو بیان کیا جاتا ہے اس کو سچ بھی مان لیا جائے، تو پھر سوال یہ ہے کہ خود ہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اور حدیث کی اور مسئلے مسائل بتانے کی تعلیم سکھانے کے لیے، حلال و حرام کی تمیز سکھانے کے لیے خود ہی تو ان کو بھیجا تھا، اور خود ہی قید کیسے کر سکتے تھے؟ تو یہ عقلی اعتبار سے بھی روایت معتبر معلوم نہیں ہوتی۔ باقی رہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں تو سرے سے کثرت سے حدیثیں بیان کرنے کا ثبوت ہی نہیں، یعنی یہ دونوں حضرات مکثرین یعنی کثرت سے حدیثیں روایت کرنے والوں میں شامل ہیں ہی نہیں۔ ان دونوں کا اس سلسلے میں نام لینا ہی موضوع ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں، حضرت ابو درداء شام میں مسلمانوں کے معلم ضرور تھے، جیسے ابن مسعود عراق میں تھے، تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن مسعود کو قید میں ڈالنا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اسی طرح ابو درداء کو قید کرنا بھی ہرگز قرینِ قیاس نہیں۔ یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ حضرت عمر ان حضرات کو تعلیم دین کا معلم اور مفتی بنا کر بھیجنے کے بعد قید میں ڈال سکتے ہیں؟ اس کے معنی تو یہ ہوا کہ حضرت عمر ابن مسعود اور ابو درداء سے یہ چاہتے تھے کہ وہ حدیثیں مسلمانوں سے پوشیدہ رکھیں، اور اس کے نتیجے میں دین کے بعض احکام جو احادیث سے ماخوذ ہیں مسلمانوں سے ان کو چھپائے رکھیں۔ نعوذ باللہ، یہ تو بالکل بھی قابل یقین بات نہیں ہے۔ یہ تو کتمان علم ہے جس کے مرتکب عالم کے منہ میں جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، اور اس حوالے سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ الجم بلجام من النار، کہ اس کو جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی جس نے کسی علم کو چھپایا۔ تو جہاں تک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، تو انہوں نے تو جو احادیث روایت کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ احادیث کے
20वें حصے کو بھی نہیں پہنچتی۔ حضرت عمر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید نہیں کرتے تو ابو ذر کو کیوں قید میں ڈالتے؟ یہ ایک عقلی اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5374 روایات ہیں۔ ان تینوں حضرات کی روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں 10ویں 20ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتی، تو جب ان کو قید میں نہیں ڈالا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں نہیں ڈالا، حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے بیٹے کو قید میں نہیں ڈالا، جن کی روایات مکثرین میں ہیں، ان کو قید میں نہیں ڈالا، تو ان تینوں کو کیوں قید میں ڈالتے؟ آج ان کی روایتیں ہم تک اتنی پہنچی بھی نہیں ہیں۔ تو اگر اس کا یہ جواب دیا جائے کہ ابو ہریرہ نے تو حضرت عمر کے ڈر کے مارے حدیثیں بیان کرنی چھوڑ دی تھیں، اس لیے ان کے قید کرنے کی نوبت نہیں آئی، تو اس پر پھر اعتراض کرنے والے سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر سے ڈرتے تھے تو ابو ذر ان سے کیوں نہیں ڈرے اور حدیثیں بیان کرنے میں اتنے بے باک کیوں تھے؟ کیا انہیں درہ عمر کا خوف نہ تھا؟ مختصر یہ کہ صحابہ میں سے جو حضرات کثرت سے حدیثیں بیان کرنے کے لیے مشہور تھے اور مکثرین میں شمار ہوتے تھے، جیسے ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن مسعود سمیت، ان میں سے کسی کے متعلق کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ حضرت عمر نے اس بارے میں ان سے کوئی باز پرس کی ہو یا ذرہ برابر تعرض کیا ہو۔ اس کے برعکس یہ ضرور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جب کثرت سے حدیثیں بیان کرنا شروع کیں تو ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم ہمارے ساتھ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، جو شخص آمدن مجھ سے منسوب کر کے جھوٹ بولے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ضرور بنا لینا چاہیے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، جب تمہیں یہ حدیث یاد ہے تو جاؤ حدیثیں بیان کرو۔ اور یہ سند کے اعتبار سے اس روایت کو دیکھا جائے، یہ تو تمام عقلی دلائل تھے قید میں ڈال دینے کی روایت کے حوالے سے، لیکن سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی سند بھی اس کی معتبر نہیں ہے، اور کسی معتبر حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ملتی کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ حضرت عمر نے ابن مسعود، حضرت ابو ذر اور حضرت ابو درداء کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے کی وجہ سے قید کر دیا تھا۔ البتہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے صراحت کی ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے، اس لیے کہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عمر سے اس حدیث کے نقل کرنے والے ہیں، ان کا سماع یعنی حدیث سننا حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن حزم کی تائید کی ہے۔ تو بہرحال یہ روایت معتبر نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کا انتقال 99 ہجری یا 95 ہجری میں ہوا ہے، جبکہ ان کی عمر 75 برس کی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو اس وقت ان کی عمر بڑی مشکل سے 4-5 سال یا 7 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس عمر میں حضرت عمر سے ان کا حدیث سننا اس کو بالکل بھی عقل نہیں مانتی، اس لیے یہ روایت بالکل منقطع ہے، یہ حجت نہیں بن سکتی اور نہ ہی قبول کی جا سکتی ہے، اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر سخت تنقید کی ہے۔